امین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، پھر ایک بار آج آپ سے ہم مخاطب ہیں۔ آج ہم بات کریں گے ہینڈ ویڈنگ کی۔ ہینڈ ویڈنگ کا مقصد کیا ہے؟ آج سے پہلے 20 دن تقریباً ہم لوگوں نے ٹرانسپلانٹنگ آف پیڈی کی ہے، یعنی دان کی جو فصل ہے اس کو ہم لوگوں نے ٹرانسپلانٹ 15 سے 20 دن پہلے کیا ہے، لیکن آج ہینڈ ویڈنگ کا کرنا بہت ضروری ہے۔ کیونکہ ہربسائڈس استعمال کرنے کے باوجود بھی کچھ ایسی بھی پلانٹس ہے، گراسز ہے جو کنٹرول نہیں کر پاتی ہے ہربسائڈس، تو ان کا کنٹرول کرنا ہاتھ سے ضروری ہے۔ دیکھیے، there are 2 types of herbicides: pre-emergence herbicides and post-emergence herbicides۔ جو پری ایمرجنس ہے وہ ہم پہلے استعمال کرتے ہیں، تو وہ جو گھاس پھوس ہے ان کی سیڈز کو جرمینیشن کنٹرول کرتے ہیں، اور جو پوسٹ ایمرجنس ہربیسائڈس ہے تو وہ بعد میں ویڈ فارمیشن کے بعد ہم استعمال کر سکتے ہیں، لیکن اس میں پری ایمرجنس ہربیسائڈس کا استعمال کیا جاتا ہے، یعنی بیوٹیکلور کا استعمال کیا جاتا ہے۔ لیکن ویڈ کنٹرول کرنے کے ساتھ ساتھ ہمیں اور ایک آپریشن کرنا چاہیے جس کو ہم تھیننگ کہتے ہیں، کیونکہ کبھی کبھی ہم زیادہ پلانٹس کا استعمال کرتے ہیں، تو اگر فارمرز کو لگے کہ ہم لوگوں نے نمبر آف پلانٹس کا استعمال زیادہ کیا ہے تو ان کو چاہے وہ تھیننگ کرے، کچھ پلانٹس باہر نکالے، تاکہ جو پلانٹس جو ہے اگر ہم زیادہ پلانٹس لگائے تو ان میں کمپٹیشن ہوتا ہے لائٹ کے لیے، واٹر کے لیے، نیوٹرنٹس کے لیے اور جگہ کے لیے۔ کیونکہ ایگریکلچر ٹیکنالوجی کے مطابق ہمیں 3 کلو سیڈ ایک کنال کے لیے استعمال کرنا ہے، لیکن ہم لوگ کشمیر میں زیادہ سیڈ ریٹ کا استعمال کرتے ہیں، 5 کلو 6 کلو کا استعمال، ڈبل سیڈ ریٹ کا استعمال کرتے ہیں، اور بعد میں جو ہماری پنیری ہے، ہماری جو نرسری ہے، اس میں جو پلانٹس ہے وہ ہیلدی نہیں ہوتے، ان کا لیف سائز کم ہوتا ہے اور ان کی گروتھ کم ہوتی ہے اور کمزور سیڈلنگ پیدا ہوتی ہے، تو بعد میں ہم ٹرانسپلانٹنگ کرتے ہیں تو اس میں بھی ہم نمبر آف پلانٹس کا استعمال زیادہ کرتے ہیں۔ ایز پر ایگریکلچر ٹیکنالوجی ہمیں 3 پلانٹس کا استعمال پر ہل کرنا ہے، سپیس رکھنی ہے تاکہ ہم ویٹ کنٹرول کر سکتے ہیں، اس میں چل سکتے ہیں، ہاتھ کا استعمال کر سکتے ہیں۔ لیکن جب ہم زیادہ سیڈ ریٹ استعمال کرتے ہیں اور نمبر آف پلانٹس کا استعمال زیادہ کرتے ہیں تو اس میں کمپٹیشن ہوتا ہے لائٹ کے لیے، میں نے پہلے بولا، نیوٹرنٹس کے لیے، واٹر کے لیے، جگہ کے لیے، اور بیماریاں بھی اس میں زیادہ لگتی ہے۔ تو اس لیے کہ ویٹ کنٹرول کے ساتھ ساتھ ہمیں تھیننگ بھی کرنی چاہیے، اور ایک بات کہ ہمیں سیکنڈ ڈوز آف نائٹروجن استعمال کرنا چاہیے، کہ تقریباً بہت ساری ویڈیوز میں نے بولا کہ ایگریکلچر ٹیکنالوجی کے مطابق ہمیں جو نائٹروجن فرٹیلائزر ہے، جو ہم یوریا کا استعمال کرتے ہیں فار سپلائنگ نائٹروجن، تو ہم 3 ڈوزز میں استعمال کرتے ہیں۔ پہلا ڈوز ہم لوگوں نے ٹرانسپلانٹنگ کے ٹائم پہ دیا ہے، اور سیکنڈ ڈوز ہم آج دے سکتے ہیں اس فیڈنگ پہ، کیونکہ یہ جو نائٹروجن ہے یہ وولٹائل ہے، یہ ہوا میں بھی نائٹروجن چلا جاتا ہے اور زمین میں بھی ان دا فارم آف لیچنگ جاتا ہے، اس لیے 3 ڈوزز میں دیا جاتا ہے۔ تو آج ہم سیکنڈ ڈوز کا استعمال کر سکتے ہیں، کیونکہ ہم نے آلریڈی جو پوٹاشیم کا ڈوز یا فاسفورس کا ڈوز وہ تو فل دیا ہے، تو اس لیے ٹائم پہ ویڈنگ کرنا اور یا آج فرٹیلائزرز کا استعمال ٹائم پہ کرنا یا واٹر لیول کو مینٹین رکھنا، تو یہ اس کراپ پروڈکشن کے لیے بہت اچھا ہے۔ لیکن اور ایک بات کہ ہمیں ایک ہفتے میں واٹر کو بھی ڈرین کرنا چاہیے تاکہ زمین میں آکسیجن بڑھ جائے گی، کیونکہ آکسیجن بہت ضروری ہے زمین کے لیے، ایبزارپشن کے لیے، ایبزارپشن آف نیوٹرینٹس اینڈ ایبزارپشن آف واٹر کے لیے۔ تو ہمیں
ہفتے میں ایک بار ضروری پانی باہر نکالنا چاہیے، تو پھر واٹر لیول مینٹین کرنی چاہیے۔ دیکھنے کے لیے شکریہ، السلام علیکم۔